سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 تک ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان ہو چکی۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 174 سے سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کلمات حق زبان پر جاری و ساری فرمائے اور قرآن کریم کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ پچھلی آیت میں حرام چیزوں کا ذکر ہوا، عرب کے اندر جو کہ رائج تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام کیا۔ پہلے نمبر پہ وہ مردار کھاتے تھے، یعنی جانور کوئی مر گیا ہے تو اسے وہ اس کا گوشت بنا کے کھا لیتے۔ اللہ نے اس کو منع کیا، انما حرم علیکم المیتہ، تم پہ مردار جو ہے اس کو حرام کر دیا گیا۔ یا وہ جھٹکا کرتے تھے، جھٹکے کے ساتھ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس سے جانور کا خون جو ہے وہ جسم کے اندر ہی رہتا ہے، زیادہ خون اس کے جسم میں ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، والدم، اور خون بھی تم پہ حرام کر دیا گیا۔ یعنی تم اگر جانور کو جھٹکے کے ساتھ کرو گے تو اس کا خون اندر رہے گا۔ اب ہمیں حکم کیا ہے؟ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پھر سارا خون جو ہے وہ اس کی رگیں جن کو ہم ذبح کرتے ہیں ان کے ذریعے وہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اس کو بھی حرام قرار دیا، فرمایا تم پہ مردار جانور اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ یہ بھی عرب میں رائج تھا، اور جانوروں کا خون یہ بھی تم پہ حرام ہے، یہ بھی عرب کے لوگ جھٹکا کر کے کھاتے تھے اور گوشت کے اندر ہی خون ہوتا تھا۔ تیسرا فرمایا ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت یہ بھی تم پہ حرام ہے، اس کو بھی نہیں کھانا۔ حرام کرنے کی حکمتیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ حرام کیوں کیا گیا، لیکن جو اشارے ہیں، کنایے ہیں، جو دنیا کے اندر تجربات ہیں، سور کے گوشت کے اندر بے حیائی زیادہ ہے، شہوت زیادہ ہے، اس لیے سور کے گوشت کو حرام کر دیا گیا کہ یہ انسانوں کے اندر بے حیائی پھیلانے کا سبب بنے گا۔ اور چوتھی چیز کیا تھی؟ وہ جانوروں کو لے جاتے، بتوں کے پاس لے جا کے وہاں ذبح کرتے، اس سے منع کر دیا گیا۔ یا وہ بتوں کے نام پہ ان کو ذبح کرتے کہ یہ فلاں بت کے نام کا، فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور یہ بھی تم پہ حرام کر دیا گیا کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرو گے۔ اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پہ اس کو دینا ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں نازل کردہ احکامات کو چھپایا، جنہوں نے کتمان حق کیا، یعنی حق باتوں کو چھپایا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور حق بات کو چھپانے کے لیے فروخت کر دیا اس حق بات کو، اور ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے پیسوں میں بیچ دیا حق کو، یعنی جو سچی بات تھی اس کو چھپا لیا، پیسے لیے سچی بات کو چھپا لیا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو سچی بات کو چھپا لیا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو چھپایا پیسے لے کے، فرمایا وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم، وہ نہیں کھاتے
اپنے پیٹوں میں نہیں بھیجتے مگر آگ کے ساتھ اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں۔ وہ جو انہوں نے چند درہم و دینار لیے اور بک گئے، حق کو انہوں نے چھپا لیا اور باطل کو سامنے کر دیا۔ فرمایا اللہ کریم ان کے پیٹوں کو آگ سے بھرے گا۔ اور اللہ کی ناراضگی دیکھیے، فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ بروز قیامت ان سے کلام نہیں کرے گا۔ بروز قیامت اللہ کریم ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ انہیں کبھی پاکیزہ کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب ہم اس آیت کو دیکھیں گے، اس آیت کا شان نزول دیکھیں گے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حق بات کیا چھپاتے تھے وہ، میں پہلے بھی ذکر کر چکا، وہ حق بات جس کو انہوں نے تھوڑے داموں میں فروخت کیا، وہ حق بات کون سی ہے؟ وہ حق بات یہ تھی کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، ان کا نام نامی اسم گرامی عرشوں پہ احمد ہوگا، زمین پہ محمد ہوگا۔ وہ مکہ میں رہیں گے اور صحرا سے ہجرت کر کے کھجوروں والے شہر میں یعنی مدینہ منورہ میں تشریف لائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے مابین ختم نبوت ہوگی۔ لکھا ہوا تھا یہ ان کی کتاب میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں۔ یہ وہ حق تھا جس کو انہوں نے چھپایا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو اللہ نے کتاب کے اندر نازل کیا تھا حق، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو تھوڑے داموں میں فروخت کر دیا اس حق کو۔ ان کے بڑے جو تھے یہودیوں کے، وہ پیسہ دیتے تھے کہ یہ حق واضح نہ ہو جائے۔ یہ بات لوگوں کو پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ یہ نبی آخر الزمان وہی ہے جس کا ذکر تورات، انجیل اور زبور کے اندر ہے۔ تو ان کے جو رہبر تھے، جو رہنما تھے، جیسے ہمارے ہاں علماء ہیں، ان کے جو علماء تھے وہ پیسے لیتے اور حق بات کو چھپا دیتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ان کے لیے، فرمایا وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ چند پیسوں کے عوض جو انہوں نے حق بات کو چھپایا ہے، ان کے پیٹوں میں اب آگ ہی جائے گی۔ تو یہ فقط ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس آیت کا شان نزول یہودیوں کے خلاف ہے کہ یہودی علماء جو حق کو چھپاتے تھے، لیکن بالعموم یہ حکم جو ہے یہ حضور کی امت کے علماء کے لیے بھی ہے۔ آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عالم حق بات کو چھپائے گا، اس کا حال بھی یہی ہوگا کہ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرے گا، اس کا پیٹ بھی آگ سے بھرا جائے گا۔ جو حضور کی امت کا عالم حق بات کو چھپائے، وہ حق بات کسی بھی شعبے سے منسلک کیوں نہ ہو، جو حق بات کو چھپائے گا وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرے گا، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اگلی بات اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ جو حق بات کو چھپاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت والے دن ان سے بات ہی نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا۔ اچھا، ایک چیز یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے اس آیت کے جملے سے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان حق چھپانے والے علماء سے کلام نہیں کرے گا۔ ایک بات تو ظاہر ہو گئی، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، گویا اللہ باقی لوگوں سے کلام کرے گا، اللہ باقیوں سے کلام کرے گا۔ اگر اللہ باقیوں سے کلام کرے گا، اب یہاں جو سمجھنے والی چیز ہے، جس سے اللہ کلام کرے گا گویا وہ بنے گا کلیم اللہ، جس سے اللہ کلام کرے گا وہ بنے گا کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا۔ اور اللہ سے کلام کرنے والے تو انبیاء و مرسلین بھی گزرے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہی کلیم اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ فضلنا بعضهم على بعض، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں جن کو کلام کرنے سے بھی اعلیٰ و ارفع درجات عطا فرمائے۔ کلام تو اللہ قیامت والے دن حضور کے امتیوں سے بھی کرے گا،
کلام تو اللہ کریم قیامت والے دن جو یہود و نصارہ میں انبیاء و مرسلین کے ادوار میں جو حق پرست علماء تھے، کلام تو اللہ قیامت والے دن ان سے بھی کرے گا۔ پتہ چلا کہ کلام کرنے میں یہ عمومیت حاصل ہے کہ کلام اللہ نے اپنے نبیوں سے بھی کیا ہے، کلام اللہ اپنے نبیوں کی امتوں سے بھی کرے گا۔ اگر کلام تک بات ہے پھر یہ کسی نبی کا بڑا معجزہ نہیں ہے۔ کلام موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کر لیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، کلام کیا ہے اللہ سے۔ اگر اللہ سے کلام ہی کیا ہے تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین نہیں بنے۔ سید الانبیاء والمرسلین تو وہ ہوگا جس کو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مرتبہ حاصل ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مرتبہ کیسے حاصل ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام اللہ سے انہوں نے کر لیا، درخت میں سے اللہ کی آواز کو انہوں نے سن لیا، کوہ طور پہ اللہ کے نور کے جلوے کو انہوں نے دیکھ لیا۔ اب یہ مقام تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس موجود ہے، کلام انہوں نے کیا، اللہ کے نور کو انہوں نے دیکھا، اللہ کی آواز کو درخت میں سے انہوں نے سنا۔ اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے بڑھ کے مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے، ایسا بھی کوئی امام نبیوں کا ہونا چاہیے جو فقط کلام ہی نہ کرے بلکہ اس خدا تعالی جل جلالہ کی ذات کا دیدار بھی کرے۔ فقط اس کو درخت میں سے آواز ہی نہ آئے بلکہ اللہ کریم جل جلالہ سارے پردے ہٹا کے اپنے سامنے بٹھا کے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام سے گفتگو فرمائے۔ کلام والی تو ایک عام سی اللہ کریم جل جلالہ کی عنایت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ حق چھپانے والے علماء سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یعنی اللہ کلام تو اس دن کرے گا لیکن جو حق چھپانے والے ان سے نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ رب تعالیٰ کا کلام کرنا اپنے بندوں سے یہ تو عام ہے۔ ہاں اللہ کریم جل جلالہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ و رفع مقام یہ دیا، فرمایا حبیب پیارے ہم آپ سے کلام بھی کریں گے اور آپ کو اپنا دیدار بھی کروائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو کلام بھی سنایا گیا اور کلام سے اگلی بات دیدار سے مشرف بھی فرمایا گیا۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور حق چھپانے والے علماء کو اللہ کبھی پاکیزہ نہیں کرے گا، وہ پاک نہیں ہو سکتے، چاہے وہ جتنا مرضی اجلا لباس پہن لیں، جتنی مرضی خوشبو استعمال کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، جو حق چھپانے والے ہیں انہیں کبھی پاکیزگی نہیں ملے گی، نہ ظاہری نہ باطنی، وہ پاکیزہ نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رب فرماتا ہے دردناک عذاب ان کے لیے کیوں ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب خریدا ہے مغفرت کے بدلے میں۔ ان کے لیے تو مغفرت کا انعام تھا کہ حق کو واضح کر دیتے، کہتے کہ بھائی ہم یہود کے علماء ہیں، آؤ ہم تمہیں بتا دیں وہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکا ہے، وہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جن کی بشارت دی وہ آ چکے۔ چاہیے تو یہ تھا لیکن انہوں نے چھپا لیا، انہوں نے کہا وہ نہیں آیا، وہ ابھی آئیں گے، وہ نہیں آئے، یہ وہ نہیں ہے۔ انہوں نے جب چھپایا تو اللہ کریم فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خریدا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِي فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، رب فرماتا ہے یہ کتنے صبر کرنے والے ہیں آگ پہ، کہ ان کا کتنا پختہ یقین ہے آگ پہ۔ فما اصبرہم علی النار، فرمایا انہوں نے صبر بھی کیا تو دیکھیے کس چیز پہ کیا، آگ پہ۔ قبول بھی کی ہے تو کون سی چیز؟ آگ، آگ کے علاوہ انہوں نے کچھ قبول نہیں کیا۔ گویا جو حق چھپائے گا وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو یا وہ امت محمدیہ صلوات اللہ تعالی علیہ سے تعلق رکھتا ہو، جو حق چھپائے گا اللہ کے نزدیک اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ خدا تعالیٰ جل جلالہ اس سے کبھی کلام نہیں کرے گا، اللہ کبھی اسے پاکیزہ نہیں کرے گا، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے سوائے آگ کے اس نے کسی چیز پہ اکتفا نہیں کیا، اس نے صبر بھی کیا ہے، یعنی چنا بھی ہے اپنے لیے، تو دیکھیے کیا چنا ہے، آگ کو۔
ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک اس کتاب میں اختلاف ڈالنے والے لوگ جو ہیں وہ اختلاف ڈالیں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جو لوگ اس کے اندر اختلاف ڈالتے ہیں، لفی شقاق بعید، رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں، وہ فتنہ باز ہیں، وہ امت کو جو کتاب کا اختلاف لوگوں کے سامنے بتائیں کہ کتاب کے اندر تو اختلاف ہے، اس میں تو حق کی بات ہے ہی نہیں، حالانکہ سارا حق تو ہے ہی کتاب میں۔